رحمت رمضان نشریات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. وقت ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے IDS نعت اکیڈمی. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب اور زبردست ہمارے نوجوان بچے یہاں پر تشریف فرمائیں. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. قبلہ حافظ صاحب یہ بتائیے آج کون سا کلام آپ ہمیں سنا رہے ہیں اور پھر ہم ان سے سنیں گے. بزرگوں کے کلام ہم نے سنے. ایک کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے, آج کل بہت پڑھا جا رہا ہے. جی تو میری خواہش ہے کہ ذرا چلت میں کلام ہوتے ہیں تو ذرا بچے زیادہ پسند کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور ہمارا فوکس اس وقت یہی ہے کہ جو نوجوان طبقہ آگے پڑھنا چاہ رہا ہے تو میں ان کے بات کو اور ان کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج یہ کلام بہت شامل اچھا. کر رہا واہ واہ. ہوں. تو کلام ہے, بلکہ پڑھ کے ہی سناتا ہوں انشاءاللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ حافظ صاحب. آپ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے پڑھتے رہیں, لیکن بس شاید آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بھی کچھ سن لیا جائے. آپ کی بھی خواہش یقیناً یہی ہوگی کہ بچے آتے ہیں ماشاءاللہ بڑا محبت سے پڑھتے ہیں, تو میں اگر ان سے سنیں گے تو ہمیں کچھ اور دوستوں کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے بہت سا موقع ملے گا. واہ واہ تو واہ. بس یہی نیت ہوتی ہے. سلامت رہی. ناظرین کرام دیکھیں ہمارے قبلہ حافظ صاحب نے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, اور جب یہ کلام بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو پھر اس کی مدینہ پاک سے ایک محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, اللہ اکبر, کیا نہیں ہے مدینے میں, تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں, نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں, غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں, اللہ اکبر, کیا مدینے میں سب کچھ ہے, اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ذہن میں رکھ کر کہ بھائی ہم مدینہ پاک کے حوالے سے کلام پڑھ رہے ہیں, ہماری اپنی بھی محبت بڑھ رہی ہے, سامنے والوں کی بھی بڑھنی چاہیے. تو قبلہ حافظ صاحب ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی کہ جب جگہ لگائی نا جی تو پیچھے کچھ خاص بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں واہ 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 واہ. جی ارے بھائی اس سے پہلے جو 3 شعر پڑھے تھے وہ بھی تو بڑے زبردست تھے, جی اس پر تو آپ نے سبحان اللہ نہیں بولا. جی ابھی اچانک سے یہ تھوڑا سا جب راگ لگایا ہے تو پھر آپ کی سبحان اللہ, کہ راگ سننے آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہمارے رویوں میں تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے. اصل میں حافظ صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ العوام کالانعام, انعام کہتے ہیں چوپایوں کو. عوام جو ہے نا وہ چوپائی کی طرح ہے, اس کو جیسے آپ جس طرح موڑیں گے نا ویسے مڑ جائے گی. آپ دیکھیں فی زمانہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ جو بہت زیادہ راگ لگاتا ہوگا, جگہوں کو لگانے میں ماسٹر ہوگا, تو لوگ اس کو فالو کریں گے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اچھا کرتا ہوں, وہ دیکھا دیکھی ہوتا ہے, بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی بھیڑ چال میں وہ اپنی اصل کو بھول چکے ہوتے ہیں. کہ اچھا یہی چیز آپ آج سے اگر 20-25 سال پہلے نعت خوانوں سے آپ نے سنی ہوگی اس انداز کو, تو وہ اس میں تو کوئی ردم یا لے نہیں ہوتی تھی, لیکن اس وقت بھی ان کو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سنا جاتا تھا. اب بھی ایسا ہے, اب اس میں کمی اس لیے آ گئی ہے کہ دور ذرا سا ڈیجیٹل ہو گیا ہے, ایک کلک پر آپ کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں, تو وہ بہت سی ان چیزوں کی ذرا سا
یوں کہہ لیں کہ اہمیت کم ہو گئی ہے، صحیح. ورنہ ہونا تو یہی چاہیے کہ لوگ بھیڑ چال کا شکار نہ ہو. حضور کی مدد سن رہے ہیں، ہم پہلے سیشن سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ حضور کی مدد جس اچھے اور احسن انداز سے کی جائے اس میں پھر یہ چیزیں معیار نہیں بنانی چاہیے کہ آیا وہ راگ لگاتا ہے یا جگہ کو برقرار رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ. واہ واہ واہ. اچھا یہاں میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہ آج بتا دیا جائے کہ بھئی حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، استغاثہ کسے کہتے ہیں، مناجات کسے کہتے ہیں اور منقبت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ایک کر کے دونوں بتا دیتے ہیں ہم. سبحان اللہ. حمد کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ اکبر، اسے حمد کہتے ہیں. نعت کسے کہتے ہیں؟ اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، ان کی شان کو بڑھانا مقصود ہو منظوم انداز میں، تو اسے ہم نعت کا نام دیتے ہیں. سبحان اللہ. جس کلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا پیش کی جائے اسے استغاثہ کہا جاتا ہے. بعض اوقات بندہ اعلان کرتا ہے کہ بھئی نعت شریف پڑھ رہا ہوں، کہ جیسے وہ کلام شروع کرتا ہے تو وہ نعت نہیں ہوتی، وہ استغاثہ ہوتا ہے. جیسے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جی ہیں، یہ استغاثہ ہے، نعت نہیں ہے. تو یہ فرق بھی نعت اکیڈمی، آئیڈیاز نعت اکیڈمی ہی آپ کو بتائے گی الحمدللہ. جی مناجات. اور اس سے پہلے شاید کسی نے آپ کو بتایا بھی نہ ہو، حالانکہ یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی. ہو کرم سرکار یہ نعت بھی سنی ہوگی، اے سبز گنبد والے منظور ثنا کرنا یہ بھی سنا ہوگا، لیکن کسی نے آپ کو یہ توجہ نہیں دلائی ہوگی کہ اس کو استغاثہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مناجات. بات آج الحمدللہ الحمدللہ. مناجات رب کی بارگاہ میں التجا ہے. رب کی بارگاہ میں جب التجا کی جائے گی تو اسے مناجات اچھا کہا اس میں ایک جاتا اور ہے. چیز ایڈ کرنی ہے. مناجات بیسیکلی، یہ تو عرف عام میں ہے کہ رب کی بارگاہ میں التجا. مناجات بیسیکلی اللہ کی بارگاہ میں سرگوشی کرنے کا نام، اوہ، یعنی چھپکے سے جو بات واہ واہ جو دعا کی جائے نا اسے مناجات کہتے حافظ صاحب سبحان اللہ. ہیں. یہ مناجات. سبحان اللہ. سلامت رہیے آپ. کیا خوبصورت بات، بہت قریب کر دیا انہوں نے جملہ بول کے نا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں مناجات کا معیار کیا ہوگا. کیا بات رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا. اور پھر جب مناجات یہ والی ہو کہ درد دل کر مجھے عطا یا رب، اسی طرز میں پڑھ دیا میں نے. تو اب پھر بزرگوں کا کلام ہو اور وہ مناجات کی صورت ہو تو پھر سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ قبولیت کا کیا عالم ہوگا. اور اب بات کی جائے منقبت. یہ آپ نے تعریف بیان کی، اس کے بعد آپ نے پڑھا شعر، تو پھر الگ ہی ماحول ہو رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، گوز بمپس. یعنی یقین کریں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم پہنچ گئے خانہ کعبہ کے سامنے اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں. اصل نعت یہی سیکھنی ہے ہمیں اس آئیڈیاس اکیڈمی کے فارم. سبحان اللہ. منقبت کسے کہتے ہیں؟ جی شان صحابہ بیان کی جائے، شان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کی جائے، یا شان اولیاء کرام بیان کی جائے، اسے منقبت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہی نہ حضور؟ جی بالکل. میں چاہوں گا ہاتھ لگے قصیدہ بھی بتا دیجئے کسے کہتے ہیں. اچھا قصیدہ اور غزل یہ میں آپ کو بتاؤں. ویسے قصیدہ نارملی بہت زیادہ اشعار پر مشتمل ہو تو اسے عربی اصطلاح میں قصیدہ کہا جاتا ہے. صحیح. جیسے امام اہل سنت نے بھی لکھا نا کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. کیا بات. سوچے تو 4-5 شعر تھے لیکن یہ بڑھتے 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 قصیدہ نور بن گئے. واہ واہ. قصیدہ مہراجیہ 67 کے قریب اشعار. تو یہ جو طویل دورانیے کی نظم ہوتی ہے نا اسے قصیدہ کہا جاتا ہے. اور پھر غزل چھوٹی ہوتی ہے. پھر یہی غزل جب حضور کی تعریف اور توصیف پر مبنی ہو تو نعت کا نام بن جاتی ہے. اور پھر یہی قصیدہ جب حضور کی تعریف میں پیش کیا جائے تو وہ نعت کا نام بن جاتا ہے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا ایان رضا قادری سے ہم اسی کلام کا انترا اگر یاد ہو تو ڈائریکٹ انترے سے سنا دیجئے. دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتا. حافظ صاحب جی لوگ سوال کرتے ہیں یہ باریک آواز کیسے نکلی؟ کوئی
ذرا اسٹرانگ پڑھنے والا تھا, اتنی بھاری آواز کیسے ہے؟ اس کا کوئی نسخہ بتائیں آج, یہ مسئلہ حل کر دیں آج اللہ کہ باریک آواز کیسے نکالی جائے اور بھاری آواز کیسے نکالی جائے, اور یہ بتا دیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے کسی کے لیے, تو اس کو ذرا آج کلیئر کر دیں تاکہ لوگوں کی یہ تشویش دور ہو جائے آج. دیکھیں ویسے تو ظاہر بات ہے کہ جس آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سننے کا لطف آ رہا ہونا, سب سے اچھی آواز تو وہ ہے, ہیں بالکل اگر حقیقت میں اگر آپ پوچھیں تو. پھر جہاں تک باریک آواز اور بھاری آواز کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں عمر کے حساب سے, اب جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں یا بہت ہی نوجوان ہیں, ان پر ذرا بہت بھاری آواز بعض اوقات عجیب بھی لگ رہی ہوتی ہے, مگر وہ جان بوجھ کر رہے ہوں تو جو ان کی جینون آواز ہے اس میں اگر وہ ترنم لا کر اس میں پڑھیں تو وہ اچھی لگتی ہے. پھر عمر کے ساتھ ساتھ جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کی آواز میں ایک واضح طور پر تبدیلی آتی ہے, تو پھر اس کو شعور بھی بیدار ہونا چاہیے کہ اب میری جو باریکی والی آواز تھی, جو کم عمری والی آواز تھی, اس کو میں اپلائی کروں گا تو بھی عجیب لگے گا کہ بھائی گفتگو میں تو آپ کی آواز الگ ہے, اور جب یعنی بات آپ کر رہے ہیں یار اصل میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ جو ہاں محفل میں جانا ہے, اب جیسے ہی آپ نے نعت پڑھنا شروع کی محبوب کی محفل کو, تو یہ جچتا نہیں ہے کہ یار آپ گفتگو میں تو بڑی بھاری آواز نکال رہے ہیں اور پھر پڑھنے میں آپ نے بالکل آواز کو باریک کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمر کے لحاظ سے, ایک بندے کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا, اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اب میری آواز کا ٹون کیسا ہونا چاہیے. ویسے مجھ سے اگر پرسنلی پوچھا جائے تو مجھے بہت زیادہ بھاری آواز کا ٹون بھی نہیں جچتا مجھے پرسنل, اور بہت باریک آواز ہو تو بھی یعنی عمر کے لحاظ سے اگر بندے کی عمر زیادہ ہے اور آواز باریک ہی اس وہ نکال رہا ہے تو بھی مجھے اچھی نہیں لگتی. ہاں بچوں کی آواز تو یہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری کوئل جیسی آواز اچھی لگتی ہے, اس میں اعتدال ہونا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا. تو اب یہ جو احساس محرومی یا اس کو احساس کمتری کہہ لیں, لوگ جو شکار ہو چکے ہیں, تو اس سے اپنے آپ کو دور کیسے کریں؟ یہ اس اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اس پر محنت نہ کریں, ایسا نہ کریں کہ وہ اسی پر محنت کریں کہ جو ان کو آواز ملی ہے اس کو اچھے سے اچھا. یہ حافظ صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیکھیں جس کی جینونلی آواز باریک ہے, عمر بھی بڑی ہے اس کی, یعنی کہ ایک اچھی ایج ہو گئی ہے, مگر آواز اس کی باریک ہی ہے, تو بھائی میں نے تو شروع میں جملہ کہا تھا کہ آواز وہ اچھی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دل سے پڑھی جائے, اور سننے والے بھی ظاہر بات ہے اس کو پھر دل سے ہی سنیں گے, تو اس کو پالش کر لیا جائے کہ اس میں کیا بہتری لا سکتا ہوں, اسی ٹون میں رہ کر میں مطلب یہ جو چیزیں آئیڈیز نعت اکیڈمی میں بیان کی جا رہی ہیں نا, اگر انہی کو اپلائی کر لیا نا, آواز آپ کی کیسی کیوں نہ ہو, انشاءاللہ آپ بہترین خوش اعلان نعت خواں کہلائیں گے. لگے ہاتھوں حافظ صاحب اگر یہ بتا دیا جائے ان کو کہ گلا صاف کرنے کے لیے اور باریکی یا اس کا آواز کا موٹا پن تو نہیں, البتہ ایسا ہو کہ آواز کلیئر کیسے ووکل پہنچے, یہ آپ سب سے زیادہ بتائیں گے حافظ صاحب. اچھا ایک یہ تو آپ خوبصورت سیگمنٹ میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آواز کیسے صاف ہوگی, یعنی اس کے لوازمات کیا ہونے چاہیے, کس کن چیزوں پر بات کرنی چاہیے. میرے ذہن میں اس وقت ایک دو نسخے آ رہے ہیں, وہ میں ذرا آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں, سینئر ہیں, وہ مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر آپ گلے کی خراش کو دور کرنا چاہتے ہیں, عام طور پر سردیوں کے موسم میں ایسا ہوتا ہے, جیسے باہر ممالک میں, ہمارے یہاں تو سردی آتی نہیں ہے, حافظ صاحب آپ کا جانا ہوتا ہے یورپ یو کے, تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا سرد موسم ہوتا ہے, اور اگلے دن جب ہمیں دن کے وقت میں پڑھنا ہو یا رات شام کے وقت میں پڑھنا ہو تو آواز بالکل بیٹھی بیٹھی سی محسوس ہوتی ہے, تو گلے کو گرم کرنے کے لیے کچھ گرم چیز ہم ڈالتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی جو سخت چنے ہوتے ہیں نا, سخت چنے, یہ گلے کی خراش کو ختم کرتے ہیں. بہت اچھے, واہ واہ. یہ سخت چنے ایسے فائدے مند ثابت ہوں گے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے بلغم کے ریشوں کو کلیئر کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہوں گے. تو ایک چیز تو میرے ذہن میں یہی آئی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چنے, سخت چنے, یہ مسالے والے اور تیل والے نہیں بلکہ سخت چنے جو ہوں, تو اس سے بہت فائدہ انشاءاللہ. نارملی یہ سٹورز پہ مل جاتے ہیں, بآسانی مل جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں ایک لائن ہم ایک اور نعت خواں سے سن لیں. ایک اور بات مجھے ذہن میں اسی سے ریلیٹ ہے, اس لیے میں اس کو اسکپ نہیں کرنا چاہتا ہوں. مسواک. سبحان. مسواک ایسی, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جن کی ہم نعت پڑھ رہے ہیں, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور ہم اسے اس لیے استعمال کر رہے ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں یہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوگی, تو اس کو اپنی روٹین میں بنائیں. مسواک ایسا کام کرے گی آپ کے گلے کے ریشوں کو ختم کرنے میں, جو بلغم اور کھانسی کی وجہ سے جو بن جاتا ہے الگ, اندر سے بالکل الگ جم سا جاتا ہے, تو انشاءاللہ یہ مسواک کے ریشے وہ کام کریں گے انشاءاللہ
کہ جو آپ کے گلے کو صاف کرنے میں بڑے معاون ثابت ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنید قادری سے میں چاہوں گا کہ اسی کلام کا کیا بتاؤں کو اگر انترے کے طور پر آپ شروع کریں۔ کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ بھائی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس وقت اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا۔